جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے ساتھ میری اہلیہ شہنیلا عمار موجود ہیں، اور آج ہم نے ایک ذرا مختلف سے موضوع پر گفتگو کرنی ہے کہ خواتین کا سیاسی گفتگو کرنا اور خواتین کا سیاست میں شامل ہونا اس معاشرے میں بڑی معیوب سی باتیں رہی ہیں۔ صرف اسی معاشرے میں اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو اس کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر ہمیں اچھی لگتی ہے، لیکن اپنے ملک میں وہ ہے بھی اچھی ویسے جی، لیکن اپنے ملک میں جو پرائم منسٹر ہوتی ہے خواتین، وہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، اور ان کو ہم جتنی کوئی بڑی گالی دے سکتے ہیں ہم ضرور دیتے ہیں۔ ابھی کچھ 2-3 دن پہلے محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کی بھی برسی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کتنا اس کے اوپر کوئی سرکاری طور پہ کوئی تقریب ہوئی ہے، یا ایون جو آپ کا نام نہاد ایک سرکاری ٹی وی تھا اس نے بھی کوئی پروگرام اس کے اوپر نہیں کیا۔ تو عورتوں کو تو ہم ہر جو باقی فیلڈ تھی ان میں تو کسی طرح برداشت کریں، لیکن سیاست میں تو ہماری ان کو برداشت کرنے کی عادت بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن فاطمہ جناح کا خاص طور پہ جو قصور تھا، جس کی وجہ سے ہم نیم دلی سے ان کا دن مناتے بھی ہیں، نہیں بھی منانا چاہتے، وہ اس لیے کہ انہوں نے وہ ایسی بہادر توانا خاتون تھیں کہ جنہوں نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف آپ کی ساری خواتین کی جو سٹرگل ہے وہ ڈکٹیٹر کا سیاسی خواتین کی جو سٹرگل ہے وہ ڈکٹیٹر کے خلاف ہی ہے۔ آپ فاطمہ جناح کی دیکھ لیں، اس کے بعد آپ نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی دیکھ لیں، پھر آپ کلثوم نواز کی دیکھ لیں، مریم نواز کی دیکھ لیں۔ اب مریم نواز کی جو اب تو وہ خاموش ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن جب وہ نکلتی ہے، جب وہ بولتی ہے، وہ بڑے دبنگ طریقے سے، مشرف کے ٹائم پہ بھی اپنی ماں کے ساتھ وہی نکل رہی تھی اور وہ جدوجہد کر رہی تھی۔ میرے خیال میں یہاں یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ساری خواتین ہم مانتے ہیں بہت بہادر خواتین ہیں، انہوں نے بڑی محنت سے اس معاشرے کی سیاست میں اپنا مقام بنایا، لیکن انہیں اس سیاست میں آنے کا خمیازہ کیا بھگتنا پڑا؟ ان کو سیاست میں آنے کا خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ جتنی ان کی کردار کشی ہو سکتی تھی وہ ہوئی۔ ان کے خلاف بہت زیادہ کیمپینز چلائی گئی، بے نظیر کے خلاف جس طرح کیمپین چلائی گئی تھی، مریم نواز کے خلاف جس طرح چلائی جا رہی ہے، ٹویٹر پہ جتنے غلیظ ٹرینڈ ہو سکتے ہیں وہ مریم نواز کے بارے میں بنائے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو وہ پرومیننٹ پرسنالٹیز ہیں نا جو سیاست میں بہت بڑا رول ادا کر رہی ہیں، جو اس سے نیچے بھی اگر کوئی سوچتی ہے سیاست میں آنے کے لیے تو ان کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے، مطلب سیاست کو خواتین کے آنے کو گالی بنا دیا جاتا ہے۔ اس کی 2 ایگزامپلز ہیں، ایک تو ابھی عظمہ بخاری صاحبہ جو نون لیگ کی ہیں، دوسرا پلوشہ خان صاحبہ جو پیپلز پارٹی کی ہیں۔ ان دونوں کے ساتھ جو لوگوں نے رویہ رکھا ہے، تو مطلب خواتین سیاست میں آنے سے پہلے 1 نہیں 100 نہیں کروڑ دفعہ سوچتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ایک اینکر صاحب تھے، ان کے ساتھ شہباز گل نے جو رویہ اختیار کیا اور وہ ان کے سامنے منا رہے تھے، اور پلوشہ نے ایک بات بھی کی تو انہوں نے پلوشہ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا۔ اچھا، جب آپ اس رویے کی مذمت کرتے تو پھر کہا جاتا ہے کہ جی آپ عورت کارڈ کھیل رہے ہیں۔ آپ عورت کارڈ نہیں کھیل رہے، اس کا مطلب تو یہ کہ واقعی آپ مرد کو ہی برتر سمجھتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ مرد کو ہی سارے اختیارات ہیں ہر فیلڈ کے اندر آنے کی، عورت کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کسی فیلڈ میں آنے کا۔ اس میں نا سب سے پہلا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب محترمہ فاطمہ جناح نے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف بغاوت کا آغاز کیا اور ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کیا۔ اچھا، اب اس کے ثمرات کہہ لیں یا مثمرات کہہ لیں، ہم ایک طرف تو انہیں مادر ملت کہتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں انہیں غدار وطن کا بھی لقب دیا گیا تھا۔ وہ ویسے ساری جو سیاسی خواتین ہیں ان کو ملا ہے۔ بے نظیر کو بھی یہی کہا جاتا تھا سیکیورٹی رسک ہے بے نظیر بھی۔ مریم نواز کے بارے میں بھی یہی چلا جاتا ہے، جب ڈان لیکس آئی تو مریم نواز پہ الزام لگایا جا رہا تھا نا کہ یہ مریم نواز جو ہے یہ دشمن ملک کی ایجنٹ ہے اور اس نے یہ لیکس کروائی ہے اور پروپیگنڈا کروایا ہے ایک ادارے کے خلاف۔ تو میرے خیال میں یہ خواتین کو شاید اس سوسائٹی کے اندر ہر لقب سے نوازنا جو ہے نا وہ ضروری سمجھا جاتا ہے۔ وہ غدار وطن بھی ہوگی، وہ اسلام دشمن بھی ہوگی، اور وہ اس کے بعد گھر سے بھاگی بھی ہوگی، اور اس کے بعد اس کی کردار کشی جس طرح کی جا سکتی ہے وہ بھی کی جائے گی، وہ کرپٹ بھی ہوگی، اور اگر وہ شادی کر لے گی تو پھر کہا جائے گا کہ شوہر سے ڈر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر وہ بیچاری شوہر کے ساتھ جائے گی تو پھر بھی اس کے اوپر الزامات ہوں گے۔ یہ ہر طرف تو مطلب ایک بعض جگہ ایسی ہے جہاں شوہر بھی ڈر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بعض جگہ ہوتا ہے، یہ اکثریت میں نہیں ہوتا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی جو سٹرگل تھی نا وہ بہت بڑی تھی۔
انہوں نے اپنے باپ کو جس طرح دیکھا اور جو پرائم دیکھا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی تربیت کی تھی، اس کے بعد اس شخص کو جو پاکستان کا سب سے محبوب لیڈر تھا، اس شخص کو پھانسی چڑھنے سے پہلے جو ملاقات ہوئی، پھر جس طرح ملک بدر کر دیا گیا، جو الزامات لگائے گئے، اور کتنی توانائی، کتنی قوت، کتنا حوصلہ چاہیے کہ اسی ملک میں واپس آنا اور ایک ڈکٹیٹر کی ساری سیاست کو ایک جلسے سے ختم کر یہ دینا۔ پاکستان کی جو سیاست میں خواتین ہیں نا، یہ مردوں سے بہت زیادہ بہادر ہیں۔ دیکھیں بے نظیر سیاست میں آئی نہیں، اس کو آنا پڑا، جو کچھ اس کے فادر کے ساتھ ہوا، مارشل لا لگا، پھانسی ہوئی، وہ سیاست کے اندر آئی، لیکن جب وہ اس میں آئی تو پھر وہ جس بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ لڑی، مقابلہ کیا، 2 دفعہ پرائم منسٹر بنی، پھر مشرف کے ٹائم پہ آئی ساری دھمکیوں کے باوجود، اور پھر جو اس کے ساتھ اس کے اسیسینیشن ہوگی۔ مریم نواز بھی سیاست میں نہیں آنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کو سیاست میں آنا پڑا، اس کے فادر کو بھی مارشل لا لگا، جلا وطن کیا گیا، پھر جب وہ پاکستان میں اب تھے، 3rd ٹائم پرائم منسٹر بنے، جس طرح ان کو نکالا گیا، جس طرح ان کے خلاف کیمپین چلی، جیل میں بھیجا، وہ باپ کے ساتھ جیل میں گئی۔ تو پاکستانی خواتین کی میں کہہ رہی ہوں جو کنٹریبیوشن ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے، وہ مردوں سے زیادہ بہادر ہیں، وہ زیادہ ڈٹ کے مقابلہ کرتی ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ کی وائف کو دیکھ لو، جب رانا ثناء اللہ کو آپ نے ایک جھوٹے الزام میں جیل کے اندر بھیجا تو کون باہر نکلا اس کے لیے؟ اس کی بیوی نکلی، جس بہادری کے ساتھ وہ ڈٹی، جس طرح انہوں نے مقابلہ کیا، پریس کانفرنس کی، پاکستان میں اس طرح کی پریس کانفرنس شاید ہی کوئی خاتون جو ہے وہ کر سکتی ہیں۔ تو پاکستان کی سیاست جو ہے نا وہ خواتین کے لیے اب بدلنی بھی شروع ہو گئی ہے۔ لیکن میرے خیال میں خواتین جو ہے نا اب ان کی کھال موٹی ہوتی جا رہی ہے، انہوں نے سوچ لیا ہے کہ بھئی آپ نے تو ہمیں گالیاں دینی ہیں، آپ لوگوں نے ہمارے اوپر فتوے تو لگانے ہیں، تو پھر ہم اسی طرح ہی رہیں گے اور ہم اپنا کام کریں گے۔ اچھا، اس میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو خواتین ہمارے ہاں بڑی پرسنالٹی سیاست میں آئی ہیں نا، اس میں شوہر کے رول سے زیادہ باپ کا رول زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے، خاص طور پہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے حوالے سے اور مریم نواز کے حوالے سے۔ اچھا، ان کے مثلا ذوالفقار علی بھٹو شہید کے اور بھی بچے تھے، بیٹے بھی تھے، لیکن انہوں نے ہمیشہ سے بے نظیر بھٹو کو ٹرین کیا۔ اسی طرح نواز شریف صاحب کے اور بھی بچے ہیں اور 2 بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے توجہ ہمیشہ سے مریم نواز پہ میرے خیال میں بیٹیاں جو ہوتی ہیں نا وہ زیادہ قابل ہوتی ہیں، خواتین زیادہ قابل، اگر آپ ان کو موقع تو دیں، وہ ثابت کرتے ہیں کہ ان میں قابلیت ہے، وہ ملک کو بھی چلا سکتی ہیں، وہ گھر کو بھی چلا سکتی ہیں، وہ جس ادارے کو جائیں اس ادارے کو جا کے چلا سکتے ہیں۔ صرف بات ہوتی ہے کہ آپ ان کو ایکسیپٹنس دے دیں نا، آپ مان لیں ان کو کہ وہ کچھ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ ان کو دبا کے رکھیں گے، اگر آپ ان کو آگے نہیں نکلنے دیں گے تو پھر ظاہر ہے یہی ٹھپا لگا رہے گا کہ عورت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ دیکھیں مریم نواز نے مسلم لیگ نواز کی سیاست جو خواتین کے حوالے سے اس کا پورا نقشہ چینج کر کے رکھ دیا۔ یہ بات بالکل درست ہے۔ آپ دیکھیں نواز لیگ ایک کنزرویٹو پارٹی تھی خواتین کی سیاست کو لے کر، کیا ہے ابھی نہیں اب کافی حد تک چینج آ گیا۔ تو وہ تھی، آپ کو صرف ایک تہمینہ دولتانہ نظر آتی تھی، مطلب بچپن سے ہم انہی کو دیکھ رہے تھے، بڑی دبنگ خاتون ہیں اور بڑا انہوں نے بھی ڈٹ کے مقابلہ کیا مشرف کی پارلیمنٹ کے اندر جس طرح وہ بولتی تھی۔ لیکن مریم نواز کے آنے کے بعد آپ ان کی پارٹی کو اگر دیکھیں تو آپ کو بڑے چہرے نظر آتے ہیں۔ جب مریم نواز جاتی تھی جلسوں میں، نواز شریف جب جیل میں تھے اور وہ جلسوں میں جاتی تھی تو آپ کو ان کے ارد گرد ساری خواتین MNA MPS کھڑی ہوئی نظر آتی تھی، تو وہ سین آپ کی آنکھوں کو بہت بھلا لگتا ہے۔ اور اسی طرح آپ اگر دیکھو کہ بلاول کی کیمپین اس کی بہن آصفہ بھٹو چلا رہی تھی اس کے ساتھ، تو وہ آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے، سارا کچھ آپ کی آنکھوں کو یہ سین اچھا لگتا ہے۔ آپ جب عورتوں کو موقع دیں گے، آپ ان کی کردار کشی سے ہٹ کے ان کو عزت دینا شروع کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ سوسائٹی چینج کیسے ہوگی، سوسائٹی کی بہت سی ویلیوز چینج ہوگی، سوسائٹی کے اندر برداشت کرنے کی ہمت آئے گی، اور آپ کی سوسائٹی کے اندر جو بہت سے مختلف واقعات ہوتے ہیں وہ جو استحصال ہوتا ہے، بہت سے اور دوسرے قسم کے ہیں چیزیں ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہوں گی آپ جب ان کو موقع دیں گے اور یہ ایکسیپٹ کریں کہ جی خواتین بھی حکمران بن سکتی ہے، آپ فتوے لگانا ان کے اوپر چھوڑ دیں۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کے اندر تبدیلی آ رہی ہے نا، اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن مریم نواز کا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خاتون ہونے کی حیثیت سے خواتین کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا اور بہت ساری MNAs MPS کو وہ سامنے لے کے آئے، لیکن ساتھ ساتھ جو میں سمجھتا ہوں مریم نواز کا بڑا کارنامہ ہے نون لیگ کے لیے، وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ ایک کنزرویٹو پارٹی ہے، ہمیشہ سے کنزرویٹو پارٹی رہی ہے، میڈیا
اور ٹریڈیشنل میڈیا پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں اور سوشل میڈیا کی انہیں اتنی سمجھ نہیں تھی. یہ پہلی دفعہ اگر کسی نے سوشل میڈیا کو اچھا استعمال کیا ہے, ایک باقاعدہ اس کو ایک ٹول اور میڈیم کے طور پر استعمال کیا ہے, تو وہ مریم نواز ہی ہیں. اور مریم نواز کے اس وجہ سے پھر میں خواتین کی بات کروں گی, کیونکہ جب ہم خواتین کی بات کریں ساتھ میں کہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑی ایکٹیو خواتین نظر آتی ہیں جو بڑا اچھا لکھتی ہیں, جو اچھا بولتی ہیں اور جو اس سسٹم کے خلاف بڑا اوپنلی کھل کے بولتی ہیں, ڈرتی نہیں ہیں کسی سے. میرے خیال میں یہ حوصلہ لیڈرشپ سے ہی آتا ہے کہ جب وہ مریم نواز کو دیکھتے ہیں کہ وہ بڑی ہمت والی ہے, بڑے حوصلے والی ہے, بڑی صبر والی ہے, بڑا کھل کے بولتی ہے, تو جو ان کے فالوورز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ ہمت آتی ہے کہ پھر وہ لکھتے ہیں, وہ بولتے ہیں. جو ان کے کنزرویٹو پارٹی کے جو لوگ تھے مائنڈ سیٹ, ان کا بہت حد تک چینج بھی ہوا ہے. دیکھیں جو لیگی ووٹر تھا ان کی ایک جماعت اسلامی والی سوچ تھی, اس سوچ سے نکل کے اگر وہ مریم نواز کو لیڈر مان رہے ہیں, وہ اس کے جلسوں میں جا رہے ہیں, وہ اس کے حق میں بول رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور اس تبدیلی کی وجہ مریم نواز ہے. پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے آپ کی ہمیشہ سے لیفٹ ونگ والی پارٹی رہی ہے نا, لبرل پارٹی رہی ہے, تو اگر اس پارٹی کی لیڈر ایک خاتون تھی اور ان کی پارٹی کے اندر تو کافی خاتون آپ کو نظر آئی تھی, بہت ہی شیری رحمان تھی, فہمیدہ مرزا ہو گئی, پھر آپ کی یہ شازیہ مری تھی, شازیہ مری, پلوشہ خان, تو یہ جو تھی آپ کو پرومیننٹ نظر آتے تھے لوگ, لیکن ادھر نظر نہیں آتے تھے نواز لیگ کے اندر ان کے ساتھ. لیکن ادھر جو ووٹر تھا وہ رائٹ ونگ والا ووٹر تھا, تو رائٹ ونگ ووٹر کی جو سوچ چینج ہو رہی ہے یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن پھر میں وہی کہوں گی کہ ابھی بھی ایکسیپٹنس بہت کم ہے, ٹھیک, ابھی بھی خاتون کو لے کر کے سیاست میں آنے خواتین کی ایکسیپٹنس کم ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ ہم دونوں نے مل کے ایک یہ شو شروع کیا ہے اور یہ اس کا تیسرا یا چوتھا پروگرام ہے, اور وہ خواتین کے حقوق کے اوپر ہم نے کر دیا ہے. اگر آپ مردوں کے حقوق پہ کوئی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم اس پروگرام کی 100 قسطوں کا انتظار کیجیے. اللہ حافظ.